وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 136 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا جو گھر اللہ کا زمین پر بنا، وجود میں آیا، یقیناً وہ مکہ میں ہے، مکہ میں واقع ہے۔ اور کیا ہے اس گھر میں؟ بنانے کے وقتوں میں برکتوں والا ہے۔ جب یہ بنایا گیا اور یہ پورے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ تھوڑا سا لفظ با لفظ ایک دفعہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آیت ہمارے اندر جذب ہو۔ انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وضع للناس جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، للذی وہ ہے، ببکۃ مبارکم جو مکہ میں ہے، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ مادے جو ہیں ان پر غور و فکر۔ ان اول بیت وضع، بے شک پہلا گھر جو وضع کیا گیا، بنایا گیا۔ بیت کا لفظ جو ہے گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیتن با یا تا، اس مادے سے 73 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ البیت معنی انسان کے رات کے ٹھکانے کے ہیں۔ رات کا ٹھکانہ یا رات جو ہے اس کے لیے بھی بیت کا لفظ آتا ہے، اور پھر یہ جہاں پر انسان مستقل ٹھکانہ استعار کرتا ہے یعنی گھر، مسکن، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وضع وضع کرنا، واو زوا عین، 26 کلمات آتے ہیں۔ وضع ان معنی ہے وضع ہو جانا، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، وضع حمل بھی اسی سے ہے، اتارنا، وضع کرنا، مقرر کرنا، بنانا، سب کچھ اسی یہ بنتا ہے اسی سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا گھر جو اللہ کا تعمیر ہوا، لفظ بعد لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کے ساتھ اس کو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا دیکھ لیں گے، ترجمہ اور تفسیر کو غور و فکر کریں گے اس آیہ مبارکہ پر۔ انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وضع بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ جو، ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکم کیسا گھر ہے، بہت بابرکت، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین پورے جہان کے لوگوں کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے۔ اگلی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اس کے لیے امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے، لوگوں پر اللہ کا حق ہے، حج البیت کے اس کے گھر کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بے استطاعت رکھتا ہو راستے کی، ومن کفر، اور جو انکار کرے، نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام جہان سے غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کی احتیاج نہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، تم سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، پھر اللہ سے مانگ لو جتنا مانگ سکتے ہو، تو اللہ تم سب کو اتنا عطا کر دے جو بھی تم مان لو، ساری دنیا کی دولت مانگ لو، جو مانگ سکتے ہو، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر دیکھا جائے کہ اس پر جو پانی لگا، اتنی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور اے جن و انس، یہ تمہارے اعمال ہے جو تم کرتے ہو، اللہ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جس کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور تم میں سے اگر کوئی شخص اس شخص کی طرح ہو جائے،
اس ایک شخص کی طرح ہو جائے، تم سب کے سب، اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے کہ تم سب کے سب اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ اللہ کا پرہیزگار متقی ہے، تو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں کچھ بڑھوتی نہیں ہوتی۔ اور اگر تم سب کے ساتھ مل کر اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو اللہ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی قدرت میں، اس کے خزانوں میں، جو بھی آپ کنسیڈر کر لیں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، ذرا سی بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوتی ہے جنونس۔ تمہارے یہ مال تو میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں ان کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے۔ بہرحال حدیث آگے ذہن میں تو میں نے کہا بیان کر دے، الفاظ پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، آیات الف یا حمزہ یا 382 کلمات آتے ہیں۔ الآیات، آیاتو معنی واضح علامت، نشانیاں، اللہ کے آیات کونی میں ہیں جو پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور قرآنی یہ سب نشانیاں ہیں۔ بینات واضح، مبین، با یا نون، 523 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ البینہ معنی درمیان، البیانو کسی چیز کو واضح کرنا، آیات بینات واضح نشانیاں۔ وللہ لام کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ حج مادہ ہا جیم 23 کلمات آتے ہیں۔ الحجت معنی دلیل، حجت، حج ایک حجت ہے جو پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا، تو حجت تب پوری ہوگی جب اللہ کے گھر کا حج کیا جائے گا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے یوم الحج الاکبری، ہر وہ حج جو حج ہے چاہے وہ کسی دن بھی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جمعے کے دن کا حج اکبر ہے، حج اکبر ہے، چاہے پیر کا ہے، سوموار کا، منگل کا، بدھ کا، جمعرات کا، ہفتے کا، اتوار کا۔ اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، وہ جب بھی چاہیں وہ کریں۔ مراد یوم نحر ہے، یوم عرفہ کا دن۔ حج اصغر سے مراد عمرہ کا دن ہے یا عمرہ ہے۔ من استطاع، استطاعت سے ہے، طوا واو عین، 129 کلمات آتے ہیں۔ تطوع معنی تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا، استطاعت کرنا، استطاعت کر کے، استطاعت تو رکھتا ہے انسان، اس کو کم کر لے، فرما برداری کرنا۔ استطاع معنی استطاعت رکھنا، استطاعت کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، غنی جو ہے غا نون یا 73 کلمات آتے ہیں۔ اغنیا کہتے ہیں خوشحال کے لیے، غنی کہتے ہیں بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، کلی طور پر گنا تو سوائے اللہ کے کسی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، ایک ایک لمحے کے لیے اس کے محتاج ہیں، ایک ایک عمل کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ لا حول لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت، نہیں کوئی استعداد، نہیں کوئی قوت ماں سوائے وہ جو اللہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کو یقین آ جائے نا یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو بیماری خود دور ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، ڈپریشن میں چلے گئے، میرا ڈگری نہیں مجھے ملی، میں اول پوزیشن پہ نہیں آیا، مجھے یہ نہیں ملا، تو جب استطاعت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، قوت ہی نہیں ہے، دینے والی تو وہ ذات ہے۔ جب یہ یقین آ جائے نا دل میں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نقصان ہوگا، جو بھی نفع ہوگا، انسان صبر کر لے گا۔ اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے صابر لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان دو آیات کو اب ایک دفعہ پھر ترجمہ کر کے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع کیا گیا، للذی بمکہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن مبارک ہے، برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت والا ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ اس میں آیاتم آیات ہیں، نشانیاں ہیں، بینات جو واضح ہیں، مقام ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ویسے امن پا گیا، اس کے لیے امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر حق ہے یہ اللہ کا کہ اللہ کے لیے حج کا سفر کرے، حج کرے اللہ کے گھر کا، جو استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو پھر استطاعت کے باوجود انکار کرے، رکا رہے کہ نہیں ابھی ٹالتا رہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری عبادتوں کی، تمہارے روزوں کی اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری عبادت کی اگر اس میں اخلاص نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے نماز میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے یہ سارے اعمال کی اگر اس میں اللہ کے لیے نہیں ہے، ہاں اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارے اعمال ہے جس کا بدلہ اللہ دے گا۔ میں نے حدیث قدسی بیان کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں اس کے مطابق تم بدلہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ بھی ذہن میں آ گئی، فرمایا کہ جس طرح یہاں پر اللہ کا گھر ہے جس کے گرد طواف ہو رہا ہے، اسی طرح اس کے اوپر آسمانوں پہ اسی طرح اللہ کا گھر ہے جس پر ایک وقت میں کتنے ہزاروں یا لاکھوں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا فرشتے نے اس قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے تو اتنے فرشتے ہیں۔ انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کر لی جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ نے یہ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے چلایا ہے، تمہیں زندگی دی ہے پھر تمہیں مارے گا۔ اس ٹنیور میں دیکھ لے کون ہے جو اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہترین اعمال کر لے کر آتا ہے۔ اللہ کا یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے امن والا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں بھی پڑھا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس گھر کو بنایا لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو کیا کرو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنی جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس حرم کو، اس بیت المحرم کو، اس بیت الحرام کو، اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس کے گرد اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں۔ جو قافلہ مکہ سے جاتا تجارت کے لیے شام اور ادھر جو ہے عراق کی طرف، تو جب قریش کا جو قافلہ ہوتا تو اس کو وہ ٹچ بھی نہیں کر دیتے، ڈاکو بھی جانتے تھے، جتنے بھی قبیلے والے جو لوٹتے تھے راستے میں ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بت تو کعبے میں پڑے ہیں، تو اگر انہوں نے کیا تو ہمارا خدا تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جو انہوں نے اپنے تئیں اساس کیا تھا وہ تو بت ہمارا اٹھا دیں گے، کعبے میں رکھیں گے نہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہم پہ تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی مشکل آ جائیں گی۔ مانتے تھے کہ اللہ ہے، اور فرشتوں کو اپنی طرف سے نائلہ، اصاف، یہ جتنے بھی تھے یہ سب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سورہ قریش میں بیان کر رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے پس ان کو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اللہ کہہ رہے ہیں قریش کے لیے ہم نے سردیوں اور گرمیوں میں سفر آسان کر دیا۔ لوٹتا ہی کوئی نہیں تھا، ان کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا کہ مجاور تھے اللہ کے گھر کے، ان کو کیسے ٹچ کریں گے، یہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہاں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، بندگی کریں اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے پہلے زمین پر، روئے زمین پر کون سی مسجد بنی، اللہ کی عبادت کے لیے کون سا گھر بنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر عرض کی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ مسجد حرام یعنی یہ حرمت والا گھر جو مکہ میں ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یا کتنا وقت ہے، مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ اب جہاں بھی تجھے نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت والی نماز ہے ان دونوں مقام میں پڑھنا۔ ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رحمت سے، جو زبان اقدس ہے، جو پاک زبان ہے، یہ بھی ہم تک پہنچا دیا کہ انسان جہاں بھی ہو نا، تو ساری زمین کو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، تو جہاں بھی ہو نماز پڑھ لی جائے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی 1834 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت فرض نہیں رہی، لیکن اچھی نیت سے جہاد فرض ہے، اور اب جو ہجرت ہے نا وہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔
اس لیے جب تم جہاد کے لیے بلایا جائے یا تم جہاد کے لیے جاؤ یا تمہیں بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے بھی جو فتح مکہ کے دن اجازت ملی وہ چند گھڑیوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے ملی، اب یہ ہمیشہ اس کے بعد یہ پھر حرمت قائم رہے گی قیامت تک کے لیے۔ بس اس کا کچھ کاٹنا، اس کے شکار کو مطلب اس کی گھاس کاٹنا یا درخت کاٹنا، اس کے شکار کو ہانکنا، مکہ کی حرمت سنتے جائیں۔ اس شخص کے بعد جو اعلان چاہتا ہو یا کوئی چیز گری پڑی چیز ہو تو اعلان کرے گا یہ گری ہوئی چیز ہے، کسی چیز کو اٹھانا جائز نہیں ہے، یہاں کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی۔ عباس جو آپ کے چاچا تھے رضی اللہ عنہ، کہا ہے اللہ کے رسول اظہر گھاس کی اجازت دے دیجئے کیونکہ یہاں یہ کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اس کی اس شان سے حج کیا کہ نہ اس میں فحش گوئی کی، نہ بیہودہ بات کی، نہ لڑائی جھگڑا کیا، نہ گناہ والی بات کی، تو اس طرح لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یہ ہے حج۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث، یمن کے لوگ راستے میں حج ساتھ لائے بغیر، اب بہت سارے مسائل پہ بات کر لوں، جو حج پہ جاتے ہیں، حج کے لیے آ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ آج بھی لوگ یہی کر رہے ہیں ہم۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ اللہ کا تقوی یعنی کہ اللہ کا خوف ہے۔ وہاں جا کے اللہ سے مانگنے کے بجائے پھر بھی لوگوں سے مانگ رہے ہو، ہاں کیسا تقوی ہے تمہارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقوی یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی کا راوی ہے، 1732 ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حج کرنا چاہے تو اس کو چاہیے جلد کر لے، ٹالتا نہ رہے۔ استطاعت ہو گئی تو کر لے، نہیں ابھی پہلے بچوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، نہیں ابھی کاروبار چمکانا ہے، ابھی یہ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مسائل جس نے استطاعت دی حج کی، وہ یہ استطاعت دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ مسائل وہ سارے حل کرے گا۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، کچھ لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں سے مانگ کر کسی طرح حج کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 1 شہادتین، گواہی دو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی استطاعت والوں پر ہے جو اس نصاب تک پہنچیں گے، اور پھر رمضان کے روزے، اور پھر حج بیت اللہ کے ہر گھر کا حج جو استطاعت رکھتا ہو۔ تو جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جو استطاعت والے جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے نمبر ملتے ہیں، اور استطاعت کے بغیر اگر اللہ کا متقی بندہ ہے تو اس کو تو 100/100 نمبر مل جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے سب کے حالات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث 1519، کسی نے پوچھا کہ کون سا کام اللہ کے نزدیک، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان و مال سے۔ یہ میں آپ کہہ رہا ہوں جہاد جان و مال سے، بی اموالہم وانفسہم، پورا قرآن بڑا پڑا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا حج مبرور، وہ حج جو قبول ہو جائے، حج مبرور جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اور میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو عمرہ کر آتے ہیں، جو حج کر آتے ہیں، کہ اگر تم میں جا کے واپس آ کے تبدیلی آئی تو سمجھ لو اللہ نے تمہارا حج، تمہارا عمرہ قبول کر لیا۔ اگر پہلے فجر کی نماز قضا ہوتی تھی تو آپ اٹھ کے مسجد میں جانا شروع ہو گئے تو سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا۔ اب وہ کام جو تم پہلے نہیں کر رہے تھے آپ کرنے شروع کر دیا تو سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا۔ اب جھوٹ بولنا بند کر دیا تو سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ ہے حج مبرور۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی، اور سب کو۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے ان پر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حاجت کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ ہر سال؟ تو آپ نے منہ دوسری طرف گھما لیا۔ پھر وہ اتر سے آ گیا کہ ہر سال؟ آپ نے پھر گھما لیا۔ تیسری دفعہ جب اس نے یہ کلمہ کہا تو آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو جو میں کہتا ہوں، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہاں بے مقصد سوالوں سے منع کیا گیا ہے، کیل کال سے منع کیا گیا ہے۔ جو
استطاعت کے باوجود نہیں حج کرتے تو اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ حج ایک بڑا مقدس عقیدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، عورتوں کو جہاد جو ہے یہ حج کا سفر ہے، مشکل سفر ہے۔ اس میں اپنے آپ کو روکنا، گنجائش نکالنا، فحش گوئی نہ کرنا، بے حیائی کی بات نہ کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا۔ یقین جانیں جو اس سال حج ہوا، اللہ اکبر، اس میں جب لوگ گرمی میں تھے تو لوگوں نے اپنے حملے بند کر لیے۔ کیسا حج کیا ہم نے، لوگوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا، اور آگے بڑھ کر مدد کرنے کے بجائے لوگوں نے کہا بس اپنے آپ کو، جو اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے وی آئی پیز لوگ، انہوں نے کہا بند کر لو کہ یہ غریب نہ آ جائیں۔ بہت ساری جو ہیں بالکل اس کے بارے میں جو واقعات ہیں اور سچے واقعات پہنچے، اس لیے بیان کیا۔ بڑا تکلیف کا عمل ہے۔ اگر حج میں ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں رحم ہی نہیں ہے تو کیا حج کیا ہم نے، کیا حج کیا، کیا لیے اس سفر سے؟ حج تو ہمیں بہت کچھ پیغام دیتا ہے۔ فحش گوئی سے رکنا، لوگوں کے لیے ہمدردی، اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کے مخلوق، صلہ رحمی شروع ہوگی اور پوری مخلوق تک دے جائے گی صلہ رحمی۔ صلہ رحمی تو رشتہ داروں کے لیے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا نہیں ہوا۔ یقین کریں لوگوں کو بہت پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے نکالا گیا، سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے واسطے حج کرنے جاتے ہیں نا تو اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا لیں، پھر میں اندر نہ رہے۔ ہم جس کو اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے وہ حج کر لے، اس حساب سے مکتب لے لے، بہترین رہائش لے لے، لیکن پھر بھی لوگوں کا خیال کرنا ہے اللہ کے واسطے۔ سمجھے اس بات کو، یقین جانے سمجھے اس بات کو، دلوں میں گنجائش پیدا کرے حج کے سفر میں، پھر دیکھیں اللہ آپ کا حج کیسے قبول کرے گا۔ پھر ہم ایسے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آج ہی ہماری ماں نے ہمیں جنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا